توجہ دیجئے ذرا، 70 سال سے میں نے اس کے کفر کو، اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، پروردگار کی۔ 70 سال سے میں نے بند نہیں کیا، تیرے دسترخوان پہ آیا ابھی بند ہو گیا، کہا اس لیے دوڑے خلیل جا کے اس کو لائے۔ پہلے دعوت دی گئی تھی مگر اس نے کہا نہیں، اب جب جا کے واپس لائے نا تو اب پوچھا بندے نے اب کیا بات ہوئی، کہا مجھے رب نے ڈانٹ پلائی کہ میں 70 سال سے دے رہا ہوں، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا تو نے اس لیے موڑ دیا ہے کہ یہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ فرما پھر کہا بس میں تجھے لے آیا، کہا جو پروردگار ایسا ہے میں اسے بے وفائی کو کروں، بتا ابراہیم اس کے ساتھ کیسے جایا جاتا ہے، بتا ابراہیم اس سے کیسے ملا جاتا ہے، بتا کیسے اس سے ملا جاتا ہے۔ یہ ہے بات جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رحمان رحیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ پھر فرمایا مومنین، کافرین، منافقین سب کو جمع کر کے اب کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی، اپنے رب کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے نا، کون سا رب جو ان کے ساتھ تعلق بتا رہا ہے، بالکل کوئی اور لفظ رب نے استعمال نہیں کیا، اور اس سے پیارا لفظ کوئی اور دوسرا ہے بھی نہیں تھا، سمجھئے، اس سے پیارا اللہ رحمان رحیم، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ ہر کافر یہ جانتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خلقکم، اور پھر میں والذین من قبلکم، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور جو تم سے پہلے آبا و اجداد تمہارے گزرے ان کا تخلیق کرنے والا بھی۔ اب یہ مقصد کیا ہے ان سب کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سنو اب لفظ یہاں پہ فرما تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، یہاں سب کو ملاتا ہے رب، مومنین، کافرین، منافقین، سب کو ملا کے کہتا ہے یا ایھا الناس، پھر اعبدوا ربکم، تاکہ تم کیا کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ادھر مومنوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ادھر لفظ ارشاد فرمایا خلقکم والذین من قبلکم، کیا بات ہے، خلقکم والذین من قبلکم، ادھر فرما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، توجہ رہے ذرا، من قبلکم ادھر بھی کہہ رہا ہے، ادھر بھی کہہ رہا ہے۔ ادھر جو من قبلکم کہہ رہا ہے وہ تخلیق کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، ادھر جو من قبلکم کہہ رہا ہے یہ وفا کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اس میں اعتبار وفا ہے، اس میں اعتبار وفا ہے۔ ادھر ایک حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اب دونوں کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے، تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد روزہ بھی پرہیزگاری، اللہ کو خالق ماننا بھی پرہیزگاری، سمجھ گئے۔ اور اسی مقام پہ پروردگار عالم نے کئی بار فرمایا لعلکم تتقون۔ تو اب معلوم کیا ہوا، الطرائق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق،
اللہ کی طرف جانے والا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی طرف جانے والا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. لہذا کوئی نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو. ممکن ہے کوئی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہو، وہ اس کو لے جائے رب تک. کوئی باپ کی بیمار پرسی میں لگا ہوا ہو، وہ لے جائے اس کو رب تک. کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے میں لگا ہوا ہو، وہ لے جائے اس کو رب تک. کوئی علم جہالت کی تاریکی میں علم کی روشنی بانٹ رہا ہو، وہ لے جائے اس کو رب تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی درد والوں کے درد بانٹ رہا ہے، وہ لے جائے اس کو رب تک. لہذا الطرائق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ کی طرف جانے والے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات سانس لیتی ہے. جتنے مخلوق سانس لیتی ہے. بس دیکھ، اگر بندے کے اندر اخلاق ہے، میں نشانی بتا رہا ہوں تجھے، غور کر. بندے کے اخلاق اچھے ہیں، گفتگو اچھی ہے، اس میں ادب ہے، اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے، اس میں ایثار ہے، پرسنالٹی ایسی ہے، شخصیت ایسی ہے کہ قریب لگتے چلے جاؤ تو دل کھنچتا چلا جائے. قریب لگتے چلے جاؤ تو دل کھنچتا چلا جائے. جو قریب جاؤ دل کھنچتا چلا جائے. سمجھ کے اس کے اندر کسی کونے میں خدا جلوہ نما ہے. چونکہ دل اسی کی طرف کھنچتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں کھنچتے. دل اسی کی طرف کھنچتے ہیں، کسی اور کی طرف. اگر دل بغداد کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اگر دل اجمیر کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اگر دل مجدد الوثانی کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف سے کھنچتے ہیں. اگر دل مدینے کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک میں وہ ہے، ہر فرد میں وہ ہے، ہر رنگ میں وہ ہے، ہر آہنگ میں وہ ہے، ہر شے میں وہ ہے. فقط یہی ہے کہ ہر چیز وہ نہیں ہے بلکہ ہر شے میں وہ ہے. ہر چیز میں وہ ہے. ہم صرف یہ کہتے کہ ذرا الگ کرتے ہیں کہ ہر شے میں وہ ہے، ہر شے وہ نہیں ہے. ہر شے میں وہ ہے مگر ہر میں وہ، ہر شے وہ نہیں ہے مگر ہر میں وہ ہے. کسی پھول میں خوشبو نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی سمندر میں گہرائیاں نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی پہاڑ میں عظمت اور جلال نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی یوسف میں حسن نہ ہوتا اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی میں رحمت نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی آنکھ میں روشنی نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی عقل میں سوچ نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی زبان میں ذائقہ نہ ہوتا اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی وجود میں جان نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. آپ سمجھے ہیں؟ وہ اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اندر ہے. ہر رنگ میں نظر آتا ہے، پتوں میں ہریالی میں نظر آتا ہے، آبشاروں میں خوبصورتی اور ہلکی سی خنکی اور ہلکی سی موسیقی میں نظر آتا ہے. سمجھ ذرا، غور کر. ہر چیز میں وہ ہے.